ब्रिगेडियर ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا۔ آج کا یہ خطاب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کتنا پازیٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، بہت کمپریہنسو ان کا خطاب تھا، اور اس سے دنیا بھر کے جو تمام کنفلکٹس ہیں، مسائل جو دنیا کے سامنے پیش ہیں، ان کا انہوں نے بڑے خوبصورتی سے احاطہ کیا، اور خاص طور پہ جو فوکس رہا ان کا، میں نے جو اسپیچ سے اخذ کیا ہے کہ انہوں نے جو واقعات ہوئے تھے، فالس فلیگ کا پیشنٹ جو پہلگام کے ہوا، اس کے بعد سے ڈیولپمنٹس ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان میں مارکے حق کا انہوں نے ذکر کیا، پھر بنیاد مرصوص کی بات کی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے انڈیا کو ہیومیلیٹ کیا، جی اور پھر انہوں نے لیڈرشپ کی بات کی، ملٹری لیڈرشپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کی، ان کے لیڈرشپ میں یہ ممکن ہوا۔ پھر انہوں نے ایئر چیف مارشل بابر سدھو کی بات کی، ان کے کنٹریبیوشن کو اکنالج کیا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑا انہوں نے ایڈمائر کیا اور پریس کیا، خاص طور پر ان کی سنسیریٹی اور لیڈرشپ کی بات کی، اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیز فائر کروایا، انہوں نے کہا واز بیکاز پاسبل ہوا ان کی کوششوں کی وجہ سے، اور ایک ممکن بہت بڑی جنگ تھی، اس کو اس سے خطے کو بچایا۔ اور اس کے علاوہ ٹیررزم پہ بھی انہوں نے بڑا فوکس کیا، اور خاص طور پر اس میں دیکھیں انہوں نے بات کی افغانستان میں، اور افغانستان میں جو گروپس آپریٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے نام لے کے مینشن کیا افغانستان کے سرزمین سے فتنہ الہندوستان ہے، فتنہ الخوارج ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا یہ فتنہ الہندوستان میں انوالو تھے، اور انہوں نے کہا فارن ٹیررسٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے، ان کا یقیناً اشارہ انڈیا کی طرف تھا، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، پیس اور ڈیولپمنٹ کی، لیکن افغانستان کو یہ ٹیررزم کو ایڈریس کرنا ہوگا، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہ انڈس واٹر ٹریٹی بھی ایک بڑا واضح موقف کا اعادہ کیا، انہوں نے کہا یہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، جی اور اس پہ انہوں نے کہا اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، ہمارے لیے اگر یہ پانی بند ہوگا اٹ ول بی ایکٹ آف وار۔ سو میرے خیال میں انٹرنیشنل فورم سے یہ میسج دینا بہت بڑا میسج ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی میسج ہے، اور ایک واضح بالکل سر، میسج انڈیا کو انٹرنیشنل بھی ہے۔ کمیونٹی کے لیے بہت جموں بڑا میسج ہے۔ کشمیر سر کی ہمارے بات، ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ہما بقائی، باہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ میم آپ کا۔ آج کا یہ خطاب آپ نے سنا ہوگا، اس کتاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ان تمام موضوعات پر گفتگو کی ہے جس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں یہ خطاب کتنا اہم لگ رہا ہے آپ کو؟ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سر یہ کویشچن آپ کے لیے بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے کتنا اہم سمجھ رہے ہیں آج کا خطاب؟ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے UN اسمبلی اجلاس میں خطاب کیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ان تمام موضوعات پر گفتگو کی ہے جس کا اس بات پر کہا جا رہا تھا کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائی تھی، چاہے وہ پاکستان کی جنگ ہو، چاہے وہ فلسطین کے موقف کی جنگ ہو، یا پھر کشمیر کی جنگ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر طرح کا مقدمہ آج کے خطاب میں پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جہاں پر بات شروع کی وہ یہ موضوع تھا کہ آج کی دنیا جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے، دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کرے ہیں، جس طرح سے پوری سچویشن اس وقت خطے کی چل رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کا آغاز ہی وہاں سے کیا، انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا۔ آج کا یہ خطاب کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کتنا پازیٹیو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، بہت کمپریہنسو ان کا خطاب تھا، اور اس سے دنیا بھر کے جو تمام کنفلکٹس ہیں، مسائل جو دنیا کے سامنے پیش ہیں، ان کا انہوں نے بڑے خوبصورتی سے احاطہ کیا، اور خاص طور پہ جو فوکس رہا ان کا، میں نے جو اسپیچ سے اخذ کیا ہے کہ انہوں نے جو واقعات ہوئے تھے، فالس فلیگ کا پیشنٹ جو پہلگام کے ہوا، اس کے بعد سے ڈیولپمنٹس ہوئی، اور اس کے بعد پاکستان میں مارکے حق کا انہوں نے ذکر کیا، پھر بنیاد مرصوص کی بات کی، اور پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے انڈیا کو ہیومیلیٹ کیا، جی اور پھر انہوں نے لیڈرشپ کی بات کی، ملٹری لیڈرشپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات کی، ان کے لیڈرشپ میں یہ ممکن ہوا۔ پھر انہوں نے ایئر چیف مارشل بابر سدھو کی بات کی، ان کے کنٹریبیوشن کو اکنالج کیا، اور انہوں نے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑا انہوں نے ایڈمائر کیا اور پریس کیا، خاص طور پر ان کی سنسیریٹی اور لیڈرشپ کی بات کی، اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو سیز فائر کروایا، انہوں نے کہا واز بیکاز پاسبل ہوا ان کی کوششوں کی وجہ سے،
اور ایک ممکن بہت بڑی جنگ تھی اس سے خطے کو بچایا. اور اس کے علاوہ ٹیررزم پہ بھی انہوں نے بڑا فوکس کیا، اور خاص طور پر اس میں دیکھیں انہوں نے بات کی افغانستان میں، اور افغانستان میں جو گروپس آپریٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے نام لے کے مینشن کیا افغانستان کے سرزمین سے فتنہ الہندوستان ہے، فتنہ الخوارش ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا یہ فتنہ الہندوستان جو تھے جعفر ایکسپریس کے حملے میں انوالو تھے. اور انہوں نے کہا فارن ٹیررسٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے، ان کا یقیناً اشارہ انڈیا کی طرف تھا، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں، پیس اور ڈیولپمنٹ کی، لیکن افغانستان کو یہ ٹیررزم کو ایڈریس کرنا ہوگا، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے ان کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. اور پھر انہوں نے کہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی ایک بڑا واضح موقف کا اعادہ کیا. انہوں نے کہا یہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، جی. اور اس پہ انہوں نے کہا اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہمارے لیے. اگر یہ پانی بند ہوگا اٹ ول بی ایکٹ آف وار. سو میرے خیال میں انٹرنیشنل فورم سے یہ میسج دینا بہت بڑا میسج ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی میسج ہے، اور ایک واضح بالکل سر، میسج انڈیا کو انٹرنیشنل بھی ہے. کمیونٹی کے لیے بہت جموں بڑا میسج ہے. کشمیر سر کی ہمارے بات ساتھ ہی رہے گا، ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ہما بقائی، باہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ میم آپ کا. آج کا یہ خطاب آپ نے سنا ہوگا. اس کتاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ان تمام موضوعات پر گفتگو کی ہے جس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں یہ خطاب کتنا اہم لگ رہا ہے آپ کو؟ مسعود احمد خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. سر یہ کویشچن آپ کے لیے بھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے کتنا اہم سمجھ رہے ہیں آج کا خطاب؟ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے یو این اسمبلی اجلاس میں خطاب کیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ان تمام موضوعات پر گفتگو کی ہے جس کا اس بات پر کہا جا رہا تھا کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائی تھی، چاہے وہ پاکستان کی جنگ ہو، چاہے وہ فلسطین کے موقف کی جنگ ہو، یا پھر کشمیر کی جنگ ہو. وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر طرح کا مقدمہ آج کے خطاب میں پیش کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جہاں پر بات شروع کی وہ یہ موضوع تھا کہ آج کی دنیا جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے. دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کرے ہیں. جس طرح سے پوری سچویشن اس وقت خطے کی چل رہی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کا آغاز ہی وہاں سے کیا. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی، ماہر بین الاقوامی امور. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج کا خطاب اگر آپ نے دیکھا ہے، سنا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کیا کہیں گی آپ آج کے خطاب کے حوالے سے؟ میرے خیال ہے کہ بہت عمدہ خطاب تھا، اور بالکل جو شہباز شریف صاحب کی باڈی لینگویج تھی وہ عکاس تھی اس سفارتی گڈ اسپیس کی جو پاکستان نے پچھلے دنوں میں بہت تیزی سے مئی کے بعد اپنے لیے حاصل کی ہے. بالکل